اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ اور من سے الناس لوگ اور لوگوں میں سے من جو کہ یشری بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان ومن الناس اور لوگوں میں سے یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یشری نفسہ اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں کس لیے ابتغاء حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ مرضات رضا اللہ کی یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا ڈال دیتے ہیں اپنی جان بھی بیچنی پڑے تو بیچ دیتے ہیں جان کا سودا بھی کر سکتے ہیں بلکہ اپنی جان کے بدلے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی پڑے تو کرتے ہیں لیکن مقدم کیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا واللہ اور اللہ رؤوف مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ اپنے ایسے بندوں کا کہ اس قربانی کو اور اس جذبے کو قبول کرتا ہے اور ایکنالج کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ ایسے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے واللہ رؤوف بالعباد اللہ بڑا مہربان ہے بندوں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 207 کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں اس سے پچھلی آیات کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کی پچھلی تینوں آیات میں منافقین کا ذکر ہو رہا تھا کہ منافقین کو اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے اور اپنے دنیاوی وقار کا خلاف خیال جو ہے وہ ان کو گناہ پر جمائے رکھتا ہے دنیا کا وقار نہیں چھوڑتے گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی لیتے رہتے ہیں زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں اور ظاہرہ طور پر بار بار قسمیں کھا پر اپنی نیک نیتی کا یقین بھی دلاتے ہیں لیکن جب ان کو کوئی غلطی پہ ٹوکا جاتا ہے تو اپنے وقار کا خیال ان کو گناہ پر جما دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جہنمی کافی ہے اور آج کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان منافقین کے مقابلے میں دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں اپنی جان کھپا دیتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے تفسیر ابن کثیر اس میں بیان کرتے ہیں کہ مومن کون ہے منافقوں کی مذموم خصلتیں بیان فرمانے کے بعد اب مومنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور ایک صحابی رسول تھے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے ہجرت ہو گئی اور یہ مکہ میں رہ گئے تو مسلمان ہجرت کر کے جا چکے تھے تو یہ جب مکہ میں مسلمان ہوئے اور مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کرنی چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں یہ کافی امیر آدمی تھے ان کے پاس مال و دولت تھا تو مال لے کر نہیں جانے دیں گے کہنے لگے کہ تم جب مکے میں آئے تو غریب تھے تم نے ادھر کمایا یہاں کا کمایا اور یہاں کا مال لے کے جا رہے ہو نہیں ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے تو تمہیں اختیار ہے کہ آپ سب مال سے علیحدگی اختیار کر لیں اور کفار نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا
حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا دنیا کا مال و متاع چھوڑ دیا، اور آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما لی۔ تو سب مال چھوڑ چھاڑ کر جب یہ اللہ کی محبت میں اور اسلام کی محبت میں مسلمانوں کے مائیت حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف پہنچے، تو ان کی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر حرہ تک آئی اور انہوں نے آپ کو مبارکبادیاں دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سن کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان نہ کرے، آخر بتاؤ یہ وہ مبارکبادیاں کیا ہیں؟ تو پھر ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ آپ مکہ میں آئے تو آپ کے پاس مال نہ تھا، سب یہی کمایا، آپ اس مال کو لے کر ہم جانے نہ دیں گے۔ چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا اور دین کی خاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور یہ اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے خود، کفار نے جب ان کو روکا اور گھیرا تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو آپ سے لڑائی کروں گا اور میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اپنا آپ تو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، میں بزبردست تیر انداز ہوں، جب تک تیر ختم نہ ہوں گے تم کو چھیدتا رہوں گا، پھر تم سے تلوار سے لڑوں گا، اور میں تلوار میں سے لڑنے میں بھی تم سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، جو چاہو کر لو، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ۔ فرماتے ہیں ورنہ سنو میں اپنا کل مال دیے دیتا ہوں، سب لے لو اور مجھے جانے دو۔ وہ مال لینے پر رضامند ہو کر، اور اس طرح آپ نے ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہاں اللہ کی وحی پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، اور اس وحی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی کہ تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ تم نے ایسے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے سے باز نہیں آتے یا جھجک محسوس نہیں کرتے، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے، اور یہاں پر بھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے محبت کی وجہ سے مبارکبادیاں ملی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے بدلے اپنے جان و مال کی پرواہ نہ کرنا اور اس کو اللہ کی راہ میں لگا دینا۔ مقصود اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب آدمی کوئی چیز بیچ دے تو خود اس کا مالک نہیں رہتا، جلد سے جلد وہ چیز مالک کو سونپ دیتا ہے۔ تو یہاں بھی جان جو کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق جان اور مال استعمال ہوگا۔ اس میں منافقین کے مقابلہ میں اس آیت میں مخلص مسلمانوں کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت آزمائشوں میں پڑنے سے بچائے، اور اس کردار کو ہمارے لیے مشعل راہ ہو کہ دنیا کے آج کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہم دین کی خاطر ان پر سمجھوتا کر لیتے ہیں اور دنیا کے مفادات نہیں چھوڑتے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین ہی وہ اولیت دینے والی چیز ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے، دنیا میں بھی مہربانی فرماتا ہے اور آخرت میں بھی مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین پہ چلنا آسان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔